یارا مولانا کے دل کا یہ برداشت اور ان کے ہمت کا یہ تحمل مثالی ہے اس زمانے میں. اس لیے ایک شخص نے اسکرین پر کہا کہ اگر اپوزیشن لیڈر نہیں ہے تو ایک نڈر لیڈر تو ہے. تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہاں سے اٹھ گئے اور پھر لوگوں کو کہا کہ شاہراہ بند کرو. مولوی صاحبان میدان میں نکل آئے اور شاہراہوں کو بند کرتے. کیا کریں گے اس کا؟ راستے بند کرنا تو بہت مشکل کام ہے. میں نے سوچا کہ میں اس کے لیے کوئی دلیل تلاش کروں. تو ایک دلیل مل گئی، میں نے صبح بھی بیان میں کہا ہے، اور وہ یہ کہ جب حدیبیہ کی صلح ہو رہی تھی اور شرائط مشرکین نے ایسی سخت لگائی کہ وہ ماننے کی نہیں تھی، لیکن پیغمبر کا سینہ بہت بڑا تھا، آپ مانتے تھے. مثلا تحریر میں آپ نے لکھا کہ محمد الرسول اللہ، تو انہوں نے کہا ہم کب مانتے ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں؟ اگر آپ رسول اللہ کو ہم مانتے تو ما منعناک ولا قاتلناک، نہ ہم آپ کو عمرے سے روکتے اور نہ آپ سے قتال کرتے. ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے. منہ پر صلح کے وقت، حالانکہ علماء و فقہاء نے لکھا ہے کہ صلح کے وقت نرم گفتگو اختیار کر لے، سابقہ تشدد اور درست کلام کو یاد نہ دلائے، ورنہ پھر تلواریں اور بندوق نکل آئیں گے. تو انہوں نے کہا آپ محمد رسول اللہ نہیں ہے، آپ محمد ابن عبداللہ ہیں. آپ نے کہا میں رسول اللہ بھی ہوں اور محمد ابن عبداللہ بھی ہوں. اگر اس پر صلح ہو سکتی ہے تو حضرت علی لکھ رہے تھے کہ رسول اللہ مٹا دو اور اس کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھو. کیا سینہ ہے آپ کا؟ حضرت علی نے کہا میں نہیں کر سکتا. آپ نے اس کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا اور خود آپ نے وہ جگہ اور اس کے ساتھ لکھا محمد ابن عبداللہ. صحابہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے کچھ جذباتی باتیں بھی نکلی، بہت خفت ہے بات میں. آپ نے تسلی دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ مجھے سرخرو کرے گا، تم مت خفا ہو. میں کوشش کرتا ہوں کہ کعبہ کے آس پاس خون کے قطرے نہ گرے. ہر چیز قبول کرتا ہوں لیکن کعبہ محفوظ رہے اور یہاں پر دنگا فساد نہ ہو جائے. اس کے بعد یہ شرط زیر باس ہو گئی کہ اگر مکہ مکرمہ کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ پہنچا تو مدینے والے اس کو لازماً واپس کریں گے. آپ غور فرمائیں کتنی سخت شرط ہے، وہ بیوقوفانہ شرط ہے مشرکین کی طرف سے. اور اگر مدینہ منورہ کا کوئی آدمی مسلمانوں سے روٹ کے مکہ آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. اس پر لے دے زیادہ ہوئی اور قریب تک کہ تلوار میان سے آ جاتی، لیکن آپ نے کہا کہ چلو لکھ دو. صحابہ کو کچھ بہت ہی افسوس ہو رہا تھا. آپ نے کہا ہم سے روٹ کے جو مکہ آئے گا وہ تو مرتد ہوگا، ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اور وہ جو ایمان لا کے مدینہ آئے گا آپ میرے رب کو دیکھیں کہ اس کو کیسے راستہ دے رہا. فرمایا آرام تسلی سے رہو، صلح ہونے دو. چنانچہ تحریر مکمل ہو گئی، صلح نامے پر دستخط ادھر سے بھی ہو گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہو گئے، اور حضرت بما اصحاب کے بغیر عمرہ کیے. بالکل سامنے کعبہ نظر آتا ہے حدیبیہ سے، اور کم بخت جانے نہیں دیا رہے تھے کہ نہیں ہماری بڑی بے عزتی ہے. لوگ کیا کہتے ہو آپ کو ایسا جانے دیں گے تو لوگ کیا کہ یہ بس وہی انہی کے بچے. آپ بما 1400 صحابہ کے اور ان کے ساتھ گائے بکریاں بھیڑے کعبے کے احترام تقدس میں قربانی کا آپ نے کہا یہ قربان کر لو، خیرات کرو یار.
بعض کہتے ہیں کہ یہ دم فسخ عمرہ ہے، کیونکہ عمرے میں تو قربانی نہیں ہوتی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، عمرۃ القضاء اگلے سال ہوا ہے 7 ہجری کو، یہ 6 کا واقعہ ہے۔ خدا کا کرنا یہ تھا کہ ابو البصیر اور ابو جندل نامے 2 آدمی مکہ مکرمہ سے بھاگ کر اسلام لا کر مدینہ منورہ پہنچے، اور پیغمبر کو کہا کہ بڑی مشکلوں سے آئے ہیں، بڑی مار کھا کے آئے، اور ایک کے تو پیروں میں ہتکڑیاں، بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں بھی تھی، ٹنگا 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 بھاگتا ہو گیا۔ آپ نے صحابہ کو کہا کہ ہمارا معاہدہ ہوا ہے کہ یہ واپس ہوں گے۔ صحابہ بہت خفا ہو گئے۔ آپ نے کہا تم رہنے دو، تم نبی اور رسول کے برابر عقل و شعور نہیں رکھ سکتے ہو، آپ میرے رب کو دیکھتے رہے۔ چنانچہ جب وہ سمجھ گئے تو وہ بھاگ گئے، مدینہ منورہ سے نکل گئے، اور راستے میں بیٹھ گئے جہاں سے مکہ مکرمہ کے مشرکین کے قافلے گزرتے تھے۔ ایک بڑا مشرک چالاک سایہ مکار، مقرز نام تھا اس کا، اور ان کو ڈرانے کے لیے تلوار ایسی، اس نے کہا یہ تلوار تو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہو، یہ تلوار کہاں سے آئی؟ اس نے کہا یہ یمن کے صحافی ہمیں بنا چکا ہو۔ انہوں نے کہا دکھاؤ دکھاؤ، ڈس سارے تھے وہ لوگ پڑھے تالا لیوٹا سو تو منگتا توریخ ہے، اور اس کے بعد تلوار ہاتھ میں لے کے وہ گھومتا رہا روڈ پہ، اور جہاں سے قافلہ نظر آیا کہ ایمان لا رہے ہو یا نہیں؟ کہا نہیں تو ٹھہرو ذرا۔ بڑے بڑے مشرک مارے گئے، ان کے راستے بلاک ہو گئے۔ یہ تو کرنا پڑتا ہے، کچھ دباؤ تو بڑھانا پڑے گا۔ پیغمبر کی حکمت عملی نے خود ان کے راستے بلاک کر دیے۔ ہمیں عوام و خواص سب کی فکر ہے، اور مہنگائی ہو گئی، ملک تباہ ہو رہا ہے، کشمیر کا سودا کیا گیا ہے، تو یہ سب باتوں کا احساس جو جس کسی کو ہو شاید اس کو اجازت ہو جائے۔ اگر میں مشاورت میں ہوتا تو میں مولانا کو کہتا کہ یہ کام نہ کرو، کہ ایک شخص پشاور سے بس میں بیٹھا ہے، کراچی پہنچ رہا ہے، راستے میں رک گیا، کتنی بری بات ہے۔ لیکن اسی طرح صحابہ کرام پر ایک افسوسناک ماحول مسلط ہوا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر نے پیغمبر مرسل کو کہا کہ آپ کو اپنے رسول و نبی ہونے میں شک ہے کیا؟ کیسی کمزور بات ہے؟ آپ نے کہا اصبر عمر، رہنے دو، مجھے کوئی شک نہیں ہے، تم میرے رب کی ربوبیت دیکھو۔ چنانچہ ابو البصیر اور ابو جندل نے راستہ بلاک کیا، اور مشرکین کو گزرنا مشکل ہو گیا، اور ان کے کئی لوگ پٹ گئے اور مار ڈالے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے خود قاصد بھیجا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس شرط کو ہم ختم کر رہے ہیں، آپ ان کو مدینہ بلا لیں۔ ابو البصیر اور ابو جندل مدینہ آئے، راستے کلیئر ہو گئے۔ تو کوئی خال دلیل تو مل جاتی ہے اسلام میں، اسلام کی نیک نامی کے لیے، اسلام کی عزت سربلند